یہ بات تو آپ کی درست ہے مالک صاحب، بٹ آپ کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے. آبویسلی ویو کیا، خبر آپ کی وہی رہی ہے، آبویسلی وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے اب تک کہ کوئی سپیس نہیں تھی اور کوئی نکلا کچھ نہیں عمران خان صاحب کے لیے. ہمارے بہت سے سینئر کولیگز نے بہت چیزیں انہوں نے کہیں کی خان صاحب چاہیں تو وہ کل باہر آ جائے، وہ یہ ہو جائے، ان کو بڑی آفرز ہیں، فلان ہے. اینڈ یو ہیو بین کنسسٹنٹلی ڈینائنگ آل دس کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نو سچ اسپیس. بٹ کیپنگ ان مائنڈ جو کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں مالک صاحب قانون کے اندر، آئین میں اور پھر پاکستان آرمی ایکٹ میں، جو اب آگے نیچرلی سلسلہ چلے گا اور وہ فور دا نیکسٹ 5 years اسی طرح چلے گا ود آل پاور اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ نے پاکستان کی سیاست کو، آپ ہسٹری مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس ہم سے زیادہ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے آج کا دور، یا یہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ ریمینسنس آپ ڈرا کرتے ہیں کہ یار پہلے بھی کچھ ایسا ہوا ہے، یا یو فیل کہ نہیں دس از سم تھنگ نیو وچ از ان دا میکنگ؟ میں یہ کہوں گا منیر، پرانی تاریخ ایک نئے انداز سے لکھی جا رہی ہے اور یہ کلیش نیا نہیں ہے، پلیئرز بدلتے ہیں. کل کی 2 ڈیولپمنٹس فرینکلی، آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے جب ہاؤس کے اندر ہی بحث ہوئی جی تو اس میں اسپیکر نے بھی کہا، پھر لا منسٹر نے بھی کہا کہ چلیں ہم بات کرتے ہیں، ہم ابھی بھی تیار ہیں، اور بڑی جلدی گفتگو ختم کی. یا صادق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بات ہو گئی ہے، اب آپ اس سیشن کے بعد آپ لوگ بیٹھیں اور اس کو ہم فارورڈ لے کے چلیں. وہ جب ہوا پھر ملاقات کی، میں نے خبر بریک کی تھی کہ کل عظمیٰ خان کو، عظمیٰ بیوی کو ملنے دیا جائے گا خان صاحب سے. جی وہ بھی ہو گیا، چیف منسٹر بھی نہیں آئے، وہ بھی کچھ پازیٹیو میسیجنگ تھی. لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو کلیئرلی بالکل ہی، اب میرا خیال ہے اتنا سخت ٹویٹ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جو خان صاحب کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہو. تو یہ تو کلیئرلی ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا فرینکلی کہ کیا ہوگا. جیسے نظام کی آپ نے بات کی، اب جوڈیشل نظام پورا بدل گیا ہوا ہے. جی ہاں. سو مجھے تو جوڈیشل ریلیف میرٹ پہ نظر نہیں آتی، کون کس کو ملے گی. خان صاحب چھوڑیں، کسی کو بھی ملنا بڑی مشکل ہے. سو اگر آپ کی جوڈیشل ریلیف نہیں ہے، اگر آپ پالیٹکس کے اندر بالکل لائنز ختم کر کے اب آپ وہاں پہ کوئی موبلٹی نہیں کرتے، پرابلم یہ ہے کہ اتنی زیادہ ریٹرک ہو گئی بھی ہے کہ سیاسی منوورنگ کو کمپرومائز لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں. اگر خان صاحب نے یہ کیا تو کمپرومائز وہ کیوں کریں اپنے آپ کو. کمپرومائز نہیں ہوتا سیاست میں. جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں آپ کو اپنے پینترے اور ٹیکٹکس بدلنے ہوتے ہیں، اور ورنہ تو وہ جیسا سینٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں آپ دیوار سے ٹکر مار رہے ہیں. اب لوگوں میں بھی ایک فٹیگ ہوئی ہوئی ہے، ایجوکیشنل فٹیگ ہوئی ہوئی ہے. اور اگر اب اس پہ رہی سے کثر، میرا خیال ہے گورنمنٹ بہت بڑی غلطی کرے گی اگر یہ گورنر رول آئے کے پی کے جی اندر. ہاں. وہاں سے شاید ایک کچھ زندگی مل جائے پی ٹی آئی کو، اور ایک لوکل لیول کے اوپر ایک پرابلم کریٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ وغیرہ کے لیے. مگر شارٹ آف دیٹ تو مجھے اب فرینکلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں نے کبھی اتنا زیادہ جمود نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا سٹیل میٹ میں نے نہیں دیکھا. نواز شریف وغیرہ بھی جب کرٹیسائز کرتے تھے تو آپ نے دیکھا وہ کچھ لائنز رکھتے تھے. وہ ایگزیکٹلی. اگر آرمی چیف کو تلتے تھے تو انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیتے تھے، انسٹیٹیوشن کو تلتے تھے تو وہ آرمی چیف کو چھوڑ دیتے تھے. اب جب یہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو این ڈی یو اٹینڈ کرنے پہ میر جعفر میر صادق کہیں گے تو پھر اس کا ایک بہت زیادہ براڈ میسج چلا جاتا ہے دوسری طرف، کہ پھر آپ انڈیویجول کو تو آپ نے کر لیا ہے پرسنلائز اپنا کانفلکٹ، اب آپ نے انسٹیٹیوشن کو بھی ڈائریکٹلی سارے انسٹیٹیوشن کو لے لیا. این ڈی یو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کام ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور بٹ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بگاڑ اتنا بڑھ گیا ہے. فرینکلی اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں، مجھے آج جنرلی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈس انگیج کیسے ہوگا، یہ ٹیمپریچر نیچے کیسے آئے گا. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی. آبویسلی ود سو مچ آف ایکسپیرینس جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، اگر آپ کو نہیں لگ رہا تو آبویسلی بہت سے لوگوں کو ایگزیکٹلی یہی فیل ہو رہا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ہے، اینڈ آبویسلی آفٹر ہیونگ سین سو مچ، میرے حال پاکستان کی سیاست کے اندر سب سے اس وقت جو ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں، بٹ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سوچ درست ہے کہ میاں صاحب کی پوزیشن یا سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ یار اچھا وہ ایک تقریر انہوں نے ریسنٹلی کی، وہی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 2017-18 میں جب انہیں نکالا گیا تب بھی یہی کی تھی کہ سب کا احتساب کریں، پھر 2023 میں آنے سے پہلے کی جس پر بڑا رولا ڈال گیا تھا، اب بھی انہوں نے وہی بات کی ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب کے یہ بات ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے کہ یار اب
ٹھیک ہے عمران خان کو بھی اب رہا ہونا چاہیے یا جیل سے باہر آنا چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ کہ یہ سوچ ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کی طبیعت سخت ہے. میاں صاحب بڑی وہ کئی باری وہ کہتے تھے نا وہ چلتے چلتے بم کو لات مار دیتے ہیں، وہ بھی ان کی عادت تھی. لیکن میاں صاحب اس طرح ضدی نہیں ہے، فرم نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، سمپل چیز ہے کہ ایک چیز میں ان کو فائدہ کیا اور نقصان کیا. جو باتیں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وائس چیف لگاؤ، فلانے کو لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، فائدہ کیا ہے؟ سینٹر میں ان کی گورنمنٹ ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، ان کا وہ فیوچر دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کے رول کے اندر. بالکل. ان کے ایمبیشنز اپنی بیٹی کے لیے بہت بڑے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے ٹھیک ہیں. عمران خان کا پولیٹیکلی آپ کو پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، کل آپ الیکشن کروا لیں یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کیوں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے؟ وہ کیوں ایک لڑائی جو ان کے بہاف پہ کوئی اور کسی اور کی بن گئی ہے اور یہ آرام سے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں، وہ اس ایکویشن کو کیوں ڈسٹرب کریں گے؟ مجھے کوئی لاجیکلی سمجھا دینا کہ میاں صاحب کو فائدہ کیا ہے اس وقت. اگر وہ پنڈی سے ٹکراؤ کریں یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ کریں، اس کا فائدہ کیا ہے ان کو؟ نقصانات تو میں آپ کو 4 گنا دیتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی جائے گی، ان کی پنجاب کی گورنمنٹ بھی جائے گی، اپنے بھی بڑے مسئلے مسائل ان کے بڑھ سکتے ہیں. فائدہ ان کو کیا ہے؟ اور اور اس چیز کا سب سے بڑا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا جو ان کے سب سے بڑے سیاسی دشمن ہیں. تو میاں صاحب کیوں کریں گے؟ مطلب کہ ہی مائٹ بی اینی تھنگ بٹ وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے یار، سینسیبل آدمی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، ایسے کوئی نہیں بنتا. وہ اپنی لڑائیاں چنتے ہیں، اور جب آپ بحیثیت وزیر اعظم بیٹھے ہو تو کئی بار آپ ایسے اقدام اٹھا لیتے ہیں. لیکن وزیر اعظم اس وقت کوئی اور ہے جس کو انہوں نے کہنا ہے کہ شہباز ایسے کرو نہ کرو. شہباز صاحب اپنا مینٹالٹی ہے، اپنا ویو پوائنٹ ہے، وہ کبھی کانفلکٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے. لیکن مجھے سمپل سی ایک بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی. آپ کے خیال میں نواز شریف کو کوئی ایسا کانفلکٹ کریٹ کرنے کا جو اس کا تاثر بنا ہوا ہے، فائدہ ہے یا نقصانات کی پوری لسٹ ہے؟ جو آپ نے اگر گنوائی کوئی ہے، فائدہ ہے تو میں آئی مان لوں گا. کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ انلیس کہ وہ آپ اور میں نے آئی کی ناٹ ایون کمپریہینڈ دیٹ کہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہیں گے، بیکاز وہ نیٹ بینیفٹ لے رہے ہیں نا، بینیفیشری ہیں نیچرلی اس سارے ارینجمنٹ کا جو سب کچھ ہوا ہوا ہے. بٹ میں اگر اس کو تھوڑا سا زیادہ نیرو ڈاؤن کر لوں، ٹھیک ہے وہ بینیفٹ لے، بٹ خان صاحب کی رہائی جیل سے یا ان کا کوئی ریلیف ڈز اٹ میٹر ٹو میاں صاحب؟ بیکاز آبویسلی ان کا پنجاب میں ان کی صاحبزادی کی حکومت، اگین اے پاورفل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بہترین تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو ڈز اٹ میٹر ٹو ہم کہ خان صاحب جیل میں نہیں یا باہر رہے یا نہیں؟ ان کے دل پہ جو زخم لگے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اتنے ہی ہرے ہیں اور اتنے ہی تازہ ہیں. دیکھیں اگر خان صاحب آزاد ہوتے ہیں نا تو ان کی سیاست مقید ہو جائے گی. یہ ان کو بڑا کلیئرلی پتا ہے. ابھی ان کی پاور پالیٹکس بڑی اچھی چل رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این اور دوسرے لوگوں کی پاپولر پالیٹکس نہیں ہے. ایسے ہی ان کے پاس پاور ہے، عمران خان کے پاس پاپولیرٹی ہے. اس لیے بالکل. ابھی یہ کیسے افورڈ کریں گے؟ دے کی ناٹ افورڈ اینی تھنگ. یہ کوئی ایسی چیز کر ہی نہیں سکتے جہاں پہ ان کا اور عمران خان کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہو، اور اس میں پھر یہ میدان میں پاپولر پالیٹکس میں ابھی یہ بڑی بری طرح مار کھائیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیوں چھیڑیں گے. انلے کوئی ڈیتھ فش ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن شارٹ آف دیٹ تو مجھے کوئی وجہ، کوئی لاجیکل ریزن سمجھ نہیں آتا کہ جو باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب سے وہ کیوں کریں گے. اٹس بیونڈ مائی کمپریہنشن. میں بھی ہم ایج کے ساتھ بیوقوف ہو گئے